ان سے آج میرا صرف ایک سوال ہے، اور جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب اگر صبح قیامت تک بھی مل جائے تو تشریف لے آئیے گا۔ ایک سوال جس کا جواب قیامت تک یہ نہیں لا سکتے، جو رفع الیدین کا جنہوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے ان سے ایک سوال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث، یہ جو کہتے ہیں نا ساڑھے کل 300 حدیثاں نے اسیاں نے تو 299 معاف لالا جی ایک لے آؤ، صرف ایک صحیح الاسناد روایت جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا ہو کہ تم رفع یدین کرو۔ اس کو مفتی کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے، اس کو عالم کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے، علامہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور ان حضرات کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے پاؤں چھوئے اور ہم پیر بنے ہوں۔ تو جب لوگ ان کو اتنا چڑھا دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بات پہ ان کو عوام نے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، ایک محمد احمد نقشبندی جن کا نام آپ مجھ سے بھی سن چکے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کا میں نے ایک چیلنج سنا۔ اس نے چیلنج کیا تمام اہل حدیث جماعت کو، تمام علماء کو ایک چیلنج کیا، جس چیلنج کو سننے کے بعد میں نے ایک بات تو سمجھ لی کہ بیچارہ علم سے خالی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی مثال یہ میں یہی دے سکتا ہوں کہ جس طرح بچے چھوٹے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ کلابازی کھاتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ اس طرح کر جائے گا یا نہیں، تو اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کے چیلنج کی مثال ہے جو بچے آپس میں چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کو اتنا علم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ اس نے چیلنج کیا کیا، آپ پہلے چیلنج سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ چیلنج کرتا ہے کہ پوری جماعت اہل حدیث کو، تمام اہل حدیثوں کو، اور پھر وہی نام جو اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ اخلاق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ اس کو کسی نے سکھائی نہیں، مدرسے والوں نے بھی نہیں سکھایا، گھر والوں نے بھی نہیں سکھایا۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ایک غلطی اور کوتاہی یہ ہے کہ عوام الناس اتنا بڑھا دیتے ہیں ایک شخص کو جتنی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب اس کو حیثیت سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو مفتی کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے، اس کو عالم کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے، علامہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور ان حضرات کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے پاؤں چھوئے اور ہم پیر بنے ہوں۔ تو جب لوگ ان کو اتنا چڑھا دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بات پہ ان کو عوام نے تو سبحان اللہ کہنا ہے، چاہے وہ جہنم کی بات ہو یا جنت کی بات ہو۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج ہے کہ وہ تو ایک صحیح روایت لے کے آئے جس کے اندر یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ رفع الیدین کرو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کا یہ حکم جو ہے اس میں مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ رکوع بھی میرے رکوع کی طرح کرو، سجدہ بھی میرے سجدے کی طرح کرو، قیام بھی میرے قیام کی طرح کرو، رفع الیدین بھی میرے رفع الیدین کی طرح کرو، قعدہ تشہد، ہر معاملے میں نماز کے جو بھی طریقہ کار ہے وہ مجھ سے سیکھو، میرے عمل کو دیکھ کر اسی طرح عمل کرو۔ تو اب یہ حکم تو ثابت ہو گیا حدیث سے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی جواب نہیں دے سکتا، بالکل ثابت حدیث سے۔ یہ تو آپ پر بھی آتی ہے بات، آپ نے حدیث کو ذکر کیا فلاں فلاں، پھر یہ کہتا ہے کہ چیلنج ہے۔ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رفع دین کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو بھی حدیث پیش کرنی پڑے گی۔ شروع میں جو آپ رفع دین کرتے ہیں اس کی حدیث کہاں سے لائیں گے؟ اس کا حکم آپ مجھے ثابت کر کے دیں۔ آپ کو بھی قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قیام جب کرو تو اللہ اکبر کہنے کے بعد رفع دین کرو، ایسی کوئی حدیث۔ یہ ایک لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث جس میں حکم ہے، تمام علماء سے آپ پوچھ لیں، جتنے بھی علماء ہیں جید علماء، ان سے پوچھ لیں کہ یہی ایک حکم ہی کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھو میری نماز کی طرح نماز پڑھو۔ اس کے اندر رفع دین بھی آ جاتا ہے، رکوع سجدہ، پوری نماز آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: قولی، فعلی، تقریری حدیث۔ اور فعلی حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ عمل کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کی نقالی کرنا، یہی عملی اور فعلی حدیث ہے، یہی فعلی حدیث ہے۔ اور اس شخص کو حدیث کی اقسام کا پتہ نہیں ہے اور چیلنج کرتا ہے پوری جماعت اہل حدیث کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔